قوم کے اذہان کو کنفیوز کیا، جو ان کی اپنی پارٹی کے کور ممبرز ہیں ان کو پختہ یقین ہو گیا، جو فلوٹنگ ووٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں حالات کو دیکھ کر، ان کو کنفیوز کیا اور عمومی طور پر قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں ڈال دیا۔ اور پاکستان کے جو تعلقات دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، اس کے ساتھ بری طرح مجروح کر دیے۔ اور پھر اگلے 5 مہینے دن رات امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ملک کا سودا کیا، یہ ضمیر فروش ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جس کا یعنی نہ کوئی وجود تھا، نہ کوئی سر تھا، نہ کوئی پیر تھی۔ اور آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر غداری کا الزام اور وطن فروشی کا الزام، اس سے زیادہ کبھی اور گھناؤنی سازش اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم نے اور میں نے ڈے 1 سے، ہماری پارٹی نے، تمام زعماء نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی برا فعل نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب انجام دے رہے ہیں، کہ ایک سازش کہہ رہے ہیں، ہمیں غدار قوم کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش مجھ پر ثابت ہو جائے یا ہماری جو کولیشن کو ثابت ہو جائے، تو میں، یہ قوم کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، مجھے پھانسی پہ چڑھا دے۔ یہ میں نے الفاظ کہے تھے۔ آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج اس کا تانا بانا سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے۔ یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں، اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے، اور ہم نے یہ کھیلنا ہے، کھلانا ہے، جو بھی الفاظ آپ کو پتہ ہے، اور نام نہیں لینا۔ کس کا؟ امریکہ کا۔ وہ تو تار ہی امریکہ سے آیا تھا، اور نام نہیں لینا۔ اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے، وہ جو ان کے عمران خان کے جو حواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب منٹس تو ہم نے بنانے ہیں، آپ فکر نہ کریں، منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے۔ اور قوم کو بڑے اعتماد سے عمران نیازی نے، جو کہ ایک ان کا جو بھرپور اعتماد ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ خودی یا خود اعتمادی جس کی بنیاد کا ہے، وہ آپ بہتر، پوری قوم بہتر جانتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدترین بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا، وطن کے جو وقار کو مجروح کیا گیا بدترین طریقے سے، اور ایسے سفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ میں آئے ہیں جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے، مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے، وطن کا جو عزت ہے، اس کو اس طرح مجروح نہیں کیا گیا، اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا۔ لفظ ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے کھیلنا ہے، نام نہیں لینا۔ اور واقعی سے کہتے ہیں جناب وہ آپ، میں، آپ اور فورن سیکرٹری وہ آ جائیں، اور شاید اس زمانے کے جو فورن منسٹر تھے وہ آج آ جائیں گے، تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں۔ اب میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اور میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے میں قوم کو، میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی، اور وہ سازشی چہرے کون ہیں؟ وہ عمران نیازی اور ان کا ٹولہ۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ خدا کا نظام ہے، دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ ابہام
10 साल रह सकता था, 20 साल रह सकता था, 10 महीने रह सकता था, कौन जानता है। लेकिन उस अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से इस कौम के ऊपर मेहरबानी करनी थी, या हम जैसे ख़ताकारों की अपना गवाही, हम तो गुनाहगार लोग हैं, उनकी मैं समझता हूँ कि जो एक क्लीन चिट मिलनी थी कि सब इमरान नियाज़ी का किया धरा है, उसका ये फ्रॉड है, उसका ये धोखा है, उसकी ये साजिश है, मैं कहता हूँ कि बदतरीन साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमें छोड़ दें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह हमारे ताल्लुकात मजरू हो गए और किस तरह हम उनको तिनका तिनका हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये साजिशी जहन, ये कौम के ख़िलाफ़ ट्रीज़न कमिट हुआ है, ट्रीज़न, इससे कम नहीं है बिल्कुल। मुझे बताएं ना कि बैठे बिठाए आप ये कह दें जनाब कि ये अपना अपोजिशन ने साजिश की है, साजबाज की है अमेरिका के साथ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। मैं पिछली जो नशिस्त थी आपके साथ, मैं SCO के हवाले से जो मैं बात कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा इसलिए कि वो मैं बातें बता चुका हूँ। अमेरिका में जो जनरल असम्बली में जो बातें हुई, मुलाकातें, वो भी बता चुका। सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपने सवालात भी करने होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मकरू साजिश के ताने बाने और वो साजिशी चेहरे अब पूरी कौम ने देख लिए हैं, इसमें अब कोई इबाम नहीं है। लिहाजा आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो पिछले 4-4.5 साल से ये दुहाई दे रहा था आप सबको, मैं पूरी कौम को मैं सेंसिटाइज कर रहा था, मैं बाकायदा बता रहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वज़ीर आज़म हुआ इमरान नियाज़ी, जो जिसकी हर बात बेबुनियाद अपनी ज़ात से उससे ताल्लुक़ होता है। अगर अपनी ज़ात है तो उसके लिए वो हर चीज़ कर गुजरेगा, अगर अपनी ज़ात की नफ़ी है तो फिर पाकिस्तान के जो अजीम तर मफादात हैं उसको भी अपनी ज़ात के लिए कुर्बान कर देगा। यही किया 3 अप्रैल को, और उसके बाद जो कुछ हुआ जो मैंने अभी आपको बयान किया है। तो मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये है वो इस साजिश का महवर, ये उसका एक सर्कल, और उसमें आपने हर चीज़ देख ली। पहले जब 2 मीटिंग्स हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और दोनों मीटिंग में जो उसका स्टेटमेंट जो इशू हुआ, उन्होंने कहा कि इस साजिश का दूर दूर का इस ताल्लुक़ नहीं है साइफर से। मगर इस आदमी ने उसको किस तरह उसको रद्द किया, उसकी तरदीद की, उसके लिए क्या क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन बिलाखिर झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये भयानक, ये ख़तरनाक वाक़या जो पाकिस्तान के साथ पेश आया, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इमरान खान नियाज़ी और उसके टोले के ऊपर है, इसके बाद कौम को किसी किस्म के कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, किसी किस्म का कोई अब झोल नहीं होना चाहिए, और कौम को इसके ऊपर मेरी ज़रा बात सुनने पर सवालात मैं आपसे लूँगा, प्लीज़। मैं सबसे सवाल लूँगा, आप काइंडली ज़रा बात सुन लीजिएगा। और पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। इस ऑडियो की लीक होने के बाद 2 दिन बाद शायद एक इंतहाई दोस्त मुल्क के सफ़ीर मुझे मिलने आए, और मैंने जो फ़ॉरेन ऑफिस के वहाँ पर बैठे थे, जोमा और कुछ और बैठे थे, वहाँ पर बातचीत हुई। मैंने सलाब का शुक्रिया अदा किया, उनकी इमदाद का सब कुछ। उसके बाद मैंने अपने साथियों का कि आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं बात करूँगा। उनसे कुछ बात हुई, फिर वो मुझे एक तरफ ले गए कि मैंने आपसे एक बात करनी है। अब अंदाज़ा करें आप ज़रा कि कौन अब इस वज़ीर आज़म हाउस में आकर एतमाद के साथ बात कर सकेगा। अगर वो दोस्त और बरादर ममालिक हैं तो अगर उनका ये रवैया है तो जो दूसरे ममालिक हैं उनका रवैया क्या होगा? कौन पाकिस्तान के
بہتری کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے آ کے اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بات کرے گا۔ یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں، آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم برداشت کرتی رہے گی۔ کون؟ ایک غریب، ایک حاری، ایک تانگے والا، ایک یتیم، ایک بیوہ، جس کے لیے کوئی بھی منتخب حکومت یا آئینی حکومت ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قوم کی دکھ اور درد کو بانٹے اور ایمانداری سے شبانہ روز محنت کرے اور وسائل عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور کرے۔ تو یہ ہیں وہ، میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات جس کی تلافی جو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اب فلڈز آئے۔ اب فلڈز میں کیا ہوا؟ یعنی میں بات بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا کو اس وقت وفاقی حکومت، یہ جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں تمام پارٹیاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، BNP ہے، باپ ہے، MQM ہے، ANP ہے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تقریباً 100 ارب روپیہ وفاقی خزانے سے ہم اس اپنے کروڑوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں یا 100 ارب تک بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ بسپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے وفاق خرچ کر رہا ہے یہ وفاقی حکومت، اس میں سے 60 ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے۔ اسی طرح کمبل، بلینکٹس، اسی طرح ٹینٹس، خیمے، لاکھوں ٹینٹس ہم نے خریدے ہیں وفاق نے، صوبائی حکومتوں کے علاوہ اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو گئے۔ خوراک کے لیے ہم نے پیکس، لاکھوں پیکس وہ ہم نے کیے۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہ عمران نیازی اور ان کے حواری سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں، ہوچے ہتھ کنڈے، ان کے ذریعے جو اپنا اس میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جو فنڈز دینا چاہتے ہیں، جو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بدزن کر رہے ہیں۔ وہی چور ڈاکو۔ آج اس کا بھی حساب ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی یعنی ڈس سروس ہے پاکستان کے ساتھ، کتنی بڑی ڈس سروس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتے اور ہم سب اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے، چاہے وقتی طور پر صحیح، بلوچستان کے اپنا پہاڑوں پر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، سندھ کی مہران کی وادیوں میں جو بدترین تباہی ہوئی ہے وہاں پر یتیموں اور بیواؤں کے لیے، اپنا KPK کے برف پوش پہاڑوں میں جہاں پر ہمارے بڑے خوددار غیور ہمارے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے، چاہے پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے یا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں ہے۔ یہ پتھر دل انسان ہے، پتھر دل۔ اگر ذرا خیال ہوتا تو ماضی کے 75 سال آپ اٹھا لیں کہ بدترین سیاسی اگر چل رہا ہوتا کرائسس تو وہ کہتے تھے بھئی اب سیلاب آ گیا یا بارشیں آ گئی ہیں یا خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، اب ہم رکیں گے، مل کر اب دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ ان کو کوئی خیال نہیں آیا کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات میں بالکل بغیر بنیاد کے نہ میں نے کبھی کی نہ میں کبھی کرتا ہوں، آج میں کر رہا ہوں بلا خوف تردید۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے دنیا میں پاکستان کے لیے اس حکومت نے، میں نے، میرے رفقا نے، وزیر خارجہ نے، وزیر کلائمیٹ چینج نے، وزیر انفارمیشن نے، وزیر پلاننگ نے، وزیر جو ہمارے ہیں جو ہیں سردار ایاز صادق اکنامک افیئرز کے، اور ہمارے جو ادارے ہیں صوبائی حکومتوں نے، ہمارے NDMA نے، PDMAs نے، سب نے مل کر دن رات کوشش کی ہے اور اس کے اندر رکن ڈالے جائیں، رکاوٹیں ڈالی جائیں
اس سے بڑا اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا. یہ قیامت بپا ہو گئی ہے. یعنی سیکرٹری جنرل UN کے انطونیو گٹیرس، انہوں نے پاکستان میں اور وہاں پر جا کر جس بلند آواز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، میں نہیں شاید لڑ سکتا. اسی طریقے سے امریکہ کے یہاں پر آئے، انہوں نے جا کے دیکھے جو فلڈڈ ایریاز. چین کی اس وقت تقریباً $90 ملین کی ہمیں امداد مل چکی ہے، خیموں کی شکل میں، اور دوسرے چین کی کمپنیوں نے، چین کے افراد نے اپنے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے اندر. چینی کمپنیوں نے، امریکہ نے ہماری اس مدد میں جو ان کے بلنکن ہیں اسٹیٹ سیکرٹری جب ملنے گئے، ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب $10 ملین اس میں اور اضافہ کیا. اس طرح امریکہ کی امداد جو ہے وہ $61 ملین پہ پہنچ گئی. برطانیہ نے، ہمارے جو دوست ممالک، برادر ممالک ہیں، سعودی عرب، UAE، قطر اور دوسرے ممالک جو ہیں، سب پوری دنیا میں، جاپان نے. اور یہ ٹولہ جو ہے وہ رکھنے ڈالنا تو دور کی بات ہے، وہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا باز آ جائے، امداد نہ دے، اور یہ حکومت بدنام ہو اور پاکستان تباہ برباد ہو جائے. یہ وہ واقعہ ہے آڈیو لیک کا. چونکہ جس دن میں نے آپ سے گفتگو کی تھی وہ میری آڈیو لیک تھی. آج قوم کی آڈیو لیک، جس نے قوم کو ایک بدترین کرائسس سے گزارا ہے 5 مہینوں میں، اور پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ جہاں پر ہمارے تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے. اور IMF کو لے لیں، IMF کے خود معاہدہ انہوں نے کیا اور اس کی شرائط کی، انہوں نے اس کی بری طریقے سے اس کی وائلیشن کی دھجیاں اڑائیں، اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. اور یہ اس وقت آپ جب یہ نیگوشیشن جاری تھی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حواریوں نے کس طرح کے بیانات دیے. اس طرح کی پاکستان نہیں، خدا نخواستہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ IMF سے ڈیل کر رہا ہے، اور کہا کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان. اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے، کیا کیا IMF کو ڈرانے اور بتانے کے لیے کس طرح کنفیوژن کریٹ کی. کبھی قوموں کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں. آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے پلیز. تو میں آج حتمی طور پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ پوری اپوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے ونڈیکیٹ کیا ہے، سرخرو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور وہ عمران نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکا اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اور میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا، مگر یہ فراڈیا ہے، فراڈیا، سر سے پاؤں تک فراڈیا. یہ شخص، میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ فراڈیا ہے بالکل، جس نے قوم کی قسمت سے کھیلا، قوم کی معاش سے کھیلا، قوم کے سماج سے کھیلا، اور قوم کی جو اس کو قوم کو آئسولیٹ کر دیا، یعنی تنہائی میں لے گیا. خدا کا شکر ہے، مقام شکر ہے اس کا، جتنا اس رب کا شکر ادا کیا جائے. اور کس طرح افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے، کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. نیوٹرل، چوکیدار، مطلب جنہوں نے، دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، جنہوں نے یعنی اس ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یعنی عظیم بے مثال قربانیاں دی ہیں. آپ بھول گئے وہ اپنا ماہ سال جب دن رات حملے ہوتے تھے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، اور کس طرح دن رات اپنا بے گناہ خون بہتا تھا، اور اس کے لیے کتنی قیمتی قربانیاں دی گئیں، جانیں دی گئیں. آج بھی یہ عمل جاری ہے. کبھی ہوتا ہے واقعہ، کل واقعہ ہوا، پرسوں واقعہ ہوا، اور پھر یہ کہنا کہ چوکیدار اور نیوٹرل اور کیا کیا الفاظ جو کہ زبان پر نہیں آ سکتے. اور یہی وہ عمران نیازی ہے جس نے لندن میں بیٹھ کے، وہ آج بھی گوگل پہ وہ ویڈیو موجود ہے، لندن میں بیٹھ کے کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف. یہ ہے وہ چہرہ
جو قوم نے پوری طرح دیکھ لیا ہے. فیصلہ 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے ووٹ کے ذریعے، لیکن ہماری جو حقیر خدمات ہیں وہ بھی ان کے قوم کے سامنے ہوں گی، نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور باقی جو زعماء ہیں اس کولیشن کے. اور ماضی کی آپ لے لینا، میں کوئی آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ کس طرح کہا کہ بجلی انہوں نے نہیں لے کے، اور میں 300 یونٹس لے کے آؤں گا ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے پی میں. ایک بھی یونٹ لے کے آیا یہ شخص، اور کیا وہاں پر دور سے سہانے خواب دکھائے قوم کو، میں نے یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، میں نے اسپتال بنا دیے کے پی میں. کیا ہوا؟ آج کے پی وہ جو ہے وہ اس دہانے میں پہنچ گیا جہاں پر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے قرضے لے کے. بہرحال میں آپ کے سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اس کو مجھے آپ مریم، تھینک یو ویری مچ. صدیق ساجد صاحب جی. صدیق ساجد جی، وزیر اعظم صاحب ایک تو یہ فرما دیجئے گا جو بطور وزیر اعظم آپ کے سامنے جو اصل کاپی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ وزیر عمران خان کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا، کیا ڈی کوڈ کاپی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اور اصل کاپی آپ کے ساتھ کچھ فرق محسوس کیا؟ دوسرا سوال کو عمران خان کی جانب سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لندن جانے کے اوپر اور اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے اوپر کہا کہ آپ نے NRO 2 لیا ہے، اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں. اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں. بالکل جو میں بطور وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل. اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو معاون خصوصی تھا یا سیکرٹری تھے، کون سیکرٹری پی ایم، کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا. اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کو عدالت عالیہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ پیش نہیں ہوئی. وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دن رات پیش ہوتی رہیں، جیلیں کاٹیں اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں، اور 4 سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے، جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کی کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. آصف زرداری صاحب کے ہمشیرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عید کے شاید چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا. 75 سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کی کوشش کی، مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کسی نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہیے. اور پھر رہی بات NRO کی، ان کی ہمشیرہ کو NRO میں نے دیا تھا، کیا نام کا، علیمہ خان صاحبہ. کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران FBR نے ان کو NRO دیا تھا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبئی میں اثاثے، ان کے نیو یارک میں اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے. میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یا کہاں گئیں. البتہ یہ بات حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور جو دوسرا ان کا جو ہاسپٹل شوکت خانم کی بھی ڈائریکٹر ہے، اور وہ چندے وصول کرتی رہیں. اور جو کچھ بھی ہوا، پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو، اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبئی میں، اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ FBR ان کو کلین چٹ دے دے، تو یہ NRO نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا، جو گندم کا سکیم ہوا،
اس کو NRO میں نے تو نہیں دیا. اور تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم 190 ملین پاؤنڈ کا, یہ سب سے بڑا اسکیم ہے تاریخ کا. میں بتاؤں آپ کو 50 ارب روپے کا. یہ ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے, ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا ہے؟ ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟ ڈاکہ, تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. نہیں, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ایک ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا 50 ارب روپے, اور عمران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے, اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلاں اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جائے, جو کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا. اور بند لفافے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ بند لفافے میں کیا تھا. اس سے بڑا NRO اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ NRO خود اپنی ذات کو دیا, اور جن کے لیے تھا ان کو NRO دیا, اپنی ذات کو دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ نیب کی جو قوانین میں تبدیلی کی گئی یہ NRO ہے. تو ایک سیکنڈ رک جائے, میں یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ابھی ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. یہ بالکل میں بتاتا ہوں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ مریم بیٹی کا جو کیس ہے اس کا اس قانون سے جو آرڈیننس یا سوری جو امینڈمنٹ اس کے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پرانے قانون تحت میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو NRO 190 ملین پاؤنڈ 50 ارب کا NRO تو عمران نیازی جو کہ جنہوں نے یہ سازش کی اپنا پاکستان کے خلاف, اور NRO خود دیا اور دوسرے افراد کو دی. یہ ہے ان کی اپنا عمران نیازی کے زمانے میں جو آرڈیننس ایشو ہوا. تو میں پڑھ دیتا ہوں, 2-3 لائنیں ہیں صرف آدھے منٹ میں, سن لیں. آل میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل, پروونشل اور لوکل ٹیکسیشن, ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ. یہ 190 ملین جو پاؤنڈ کا جو ڈھاکہ ہے جو وفاقی کابینہ نے کیا ان کی سربراہی میں, تو یہ NRO نے تو اور کیا ہے, انہوں نے الوی صاحب سے آرڈیننس جاری کروایا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہوں گے چاہے وہ صوبائی یا وفاق کے, وہ نیب ان کو نہیں پوچھ سکے گی. تو 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. اور دیکھیں میں ڈاکو اور چور کی بحث میں نہیں پڑھوں گا, یہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے الفاظ ہیں, لیکن ڈاکہ تو ایک بڑا ایک اہم لفظ ہے سینسٹائز کرنے کے لیے. میں چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دن رات یہ گردان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس مصیبت سے اب جان چھڑانی ہوگی. تو ایک میں اب سوال کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات, ان کا آرڈیننس تھا عمران خان نیازی کا نیب کے لاز میں امینڈمنٹ کی کہ ریٹائرڈ ججز لگیں گے, کہ جس طرح خدا نہ خواستہ حاضر ججوں کا کال پڑ گیا ہے یا وہ موجود نہیں ہے. میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا. بھائی کیوں آپ کو ریٹائرڈ ججز کیوں ضرورت پڑ گئی جبکہ حاضر ججز موجود تھے, جن کی ایمانداری, جن کی اپنا گواہی, سب کی بات میں اگر نہ کروں تو میجورٹی کی ایمانداری کی گواہی لوگ دیتے ہیں. آپ کو وہ کون سی ایسی کمپیلنگ وہ ریزن تھی, کاز تھا جس کے لیے آپ کو ریٹائرڈ ججز کا نیب لاز میں امینڈمنٹ کرنی پڑی؟ اس لیے کہ ان کو سزا دلوانے کے لیے, مجھے سزا دلوانے کے لیے, مریم نواز کو سزا دلوانے کے لیے. نواز شریف کو تو ان کو پاناما میں اقامہ ہو چکا تھا ان کا, جو پوری قوم نے دیکھا. آج پھر اس کی ریورسل کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اس بحث میں نہیں جاتا. دوسرے جو سعد رفیق ان کے بھائی ہیں, حمزہ شہباز شریف, سب کو ان کو سزائیں دلوانے کے لیے ریٹائرڈ ججوں کا, تاکہ ان کو ایسے جج ریٹائرڈ لیں جن کی شہرت اچھی نہ ہو, ان کو لگا دیں اور پھر ان کو بلیک میل کریں. جس طرح نیب چیئرمین کو بلیک میل کیا گیا, اس خاتون کو حبس بیجا میں رکھ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں. بتائیے پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا اپنا جو یہ قید خانہ ہے؟ کتنی مطلب اس طرح کی تلخ باتیں 75 سال میں کبھی کسی نے دیکھی ہوں گی. پھر نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دی گئی
تاکہ ان کو ایکسچینج دیں گے تاکہ ان کو ان کا وہ جو کہتا تھا نا کہ شہباز شریف کی جان جو اس طوطے میں ہے، یہی ہے نا طوطا، تو وہ نیب چیئرمین کو جس طرح بلیک میل کیا گیا اور ان کو گردن سے دبوچا ہوا تھا عمران نیازی نے کہ کچھ کو گے تو میں ایک اور لے آؤں گا، اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی اس طرح کی یعنی کبھی حرکات سے بچائے. تو یہ کیا تھا، یہ NRO کس کو دے رہے تھے وہ؟ اور پھر اسی طریقے سے جو ایویڈنس ہے یہ کہا، میں یہ پڑھ دیتا ہوں. Any person would be able to submit audio and video evidence in court, thereby violating. یعنی جو بھی شخص ہے وہ اس کی جو آڈیو ویڈیو وہ اپنا باقاعدہ وہ جو قانون جو ہے اس کو مان لے گا. یہ ہے وہ NRO جو کہ عمران خان نے خود اپنے ساتھیوں کو دیا. اور اس سے بڑھ کر چونکہ میرے خیال میں کئی سوال اسی میں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ کے سوالات میں اسی میں پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. KP میں احتساب کمیشن کتنا ڈھول ڈھمکے سے عمران خان نے، جس طرح وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اسی طرح وہ ڈھول ڈھمکے سے کیا. 70 کروڑ روپے پتہ نہیں اس کے اخراجات مقرر کیے کہ جناب بڑا شفاف ہوگا وہاں پر KP میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شفافیت کہیں ہوگی نہیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوا، وہ KP میں جو تھا وہ جو چیئرمین اس نے خط لکھا عمران نیازی کو، خط لکھا کہ عمران نیازی صاحب آپ کے وزراء کے خلاف کرپشن کیسز ہیں، یہ 2018 میں اور کرپشن کیسز ہیں. تو انہوں نے جناب اس کے احتساب کمیشن نے ختم کر دیا. اور وہ جو آدمی ہے میں تو کبھی ملا نہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، وہ اچھا آدمی تھا. تو یہ کس کو NRO دے رہے تھے؟ اور ایک اور بات اس حوالے سے پھر آپ کا اگلا سوال لوں گا. آج تک یہ جو بحث چل رہی ہے اس وقت ساری کی ساری کہ جناب NRO مل گیا، اپوزیشن کو حکومت نے لے لیا، فلاں کر لیا، تو وہ تو کیسز جھوٹے کیسز ہمارے خلاف جو پلندے جو تھے وہ تو ہمارے خلاف تھے. ان کے خلاف تو ایک بھی کیس نہیں آیا، نیب نے دیا. اور ایک اگر تھا بھی BRT کا، اس کو سٹے آرڈرز کے اوپر سٹے آرڈرز لیے پشاور ہائی کورٹ سے، باقی اعلیٰ عدالتوں سے، FIA سے کہ جناب ان کو اختیار نہیں ہے کہ BRT کا کیس کھولیں. ان کے خلاف تو اب کیس ہی نہیں کھلا. اور کیس اب اگر کھلنے سے پہلے یہ امینڈمنٹس آ گئیں تو مجھے بتائیں کہ ان کو تو NRO ملایا تھا ان تمام حوالوں سے. اور پھر اگلی بات کر لیتے ہیں کہ NCA کے پاس کیس کس نے بھجوایا تھا میرے خلاف، اور وہ 2 سال چلا. وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں تھیں، برطانیہ کی عدالت تھی. 2 سال نیشنل کرائم ایجنسی نے تمام فائنڈنگز کر کے عدالت کو کہا جی کہ ہم یہ کیس ختم کر رہے ہیں. یعنی میرے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل، ورنہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھے نا جو برطانیہ سے آئے، منی لانڈرنگ جو بھی کہیں. میرے خلاف 19 پاؤنڈ آئے ہوتے تو مجھے آج کالے پانی سے پہنچایا ہوتا. بالکل. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، خدا را ہوش سے ٹھنڈے دل سے آپ تجزیہ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور پھر جھوٹ، وہ جو پاناما میں اقامہ ہوا یا اقامہ سے پاناما ہوا جو بھی ہوا، اس نے قوم کے سامنے کہا کہ 10 ارب روپے شہباز شریف نے مجھ سے رشوت مانگی ہے کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں، عمران خان نیازی کو میں دیتا ہوں شہباز شریف، اور پاناما کے خلاف بات نہ کرو. آج 4 سال ہو گئے، میں 2017 میں اس کے خلاف لاہور کی عدالت میں گیا، 4 سال ہو گئے یہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے. ہی از اے فیوجیٹو. اور ان کا وکیل کئی سال تو پیش نہیں ہوا. پھر یہ حکومت میں تھا اور حکومت میں رہ کر طریقے لیتے گئے، لے آئے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آج پھر کہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر اور اللہ سے ڈر کر کہ اگر میں نے اگر رشوت دینے کی آفر ثابت ہو جائے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا. پھر وہ 17 ملین پاؤنڈ، $17 ملین، وہ جو یادیو جو چینی کمپنی ملتان میٹرو میں، کس طرح اس نے ڈھڑائی سے کہا کہ شہباز شریف نے $17 ملین لیے ہیں اور چین کو بدنام کیا. اور پھر اس میں ARY بھی اس واردات میں شامل تھا، اس سازش میں شامل تھا ARY. آج بالکل میں بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اس میں مجھے لے جائیں عدالت کے کٹہرے میں چلے جاؤں گا. ARY اس واردات میں شامل تھا. دن رات وہاں پر میں کہتا رہا
کہ 48 گھنٹے میں لے آؤ میرے خلاف ثبوت، ادروائز پٹ اپ اور شٹ اپ، یہ میں نے کہا تھا وہاں پر لاہور میں. وہ آج تک کہاں گیا وہ کیس؟ البتہ ایئر وائی کی بعد میں ای میلز مجھے آئیں، وہ میں اگر پیش کروں تو بہت کبھی وہ باتیں ہیں کہ آپ کے لندن میں فلاں اور ڈمکاں، چھوڑو ان باتوں کو. تیسری بات، 27 ارب روپے کا وہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین، بھائی آپ بھول گئے ہیں یہ باتیں؟ یاد ہیں آپ کو نا؟ 27 ارب روپے یادیو جو ہے وہ اپنا جاوید صادق وہ میرا فرنٹ مین ہے، اس نے پیسے اور لہرائے وہ کاغذات عمران نیازی نے خود. مجھے بتائیں کہ ان ٹھوس اور سالڈ اور irrefutable باتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے مجھے کرنے کا؟ جی صالح ظفر صاحب جی، صالح ظفر صاحب. کیا بات ہے آپ کا لیٹ کے کر لینے. پرائم صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو آڈیو ہے اس کو آئے اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا فرورنگ آپ نے کرایا ہے کہ نہیں کرایا؟ اس کا فرورنگ کب تک کرائیں گے؟ ایک اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے بقول آپ کے، اس شخص کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ملک کے انتخابات میں حصہ لے سکے یا انتخابات کا مطالبہ کر سکے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک تو کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن اس کیس کی بالکل شروع ہے، اور قوم کو پوری شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ پوری طرح. میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ میں خطا کار انسان ہوں، لیکن قوم سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. اگر کوئی بات نہیں بتا سکا، ہمت نہ پڑی، تو میں خاموش رہوں گا، لیکن سچی بات کروں گا. اگر میں غلط بات کروں تو قوم میرا گریبان پکڑ سکتی ہے. ایک بات یہ جو اس کی انویسٹیگیشن کی اجازت کابینہ نے دے دی ہے، اور اس کے اوپر جو متعلقہ جو محکمے ہیں قانون کے مطابق وہ کارروائی کریں گے. اور دوسری بات آپ کی بالکل یہ سوال آپ کا جو اس کے ساتھ جوڑا ہوا بالکل درست ہے. میری اس وقت عمر میں 71 سال کا ہو چکا ہوں. میں نے بڑی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور میرے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے میں اور اپنی پارٹی اور عوام کی مہربانی سے 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم رہا. اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اور میرے قائد کی مہربانی سے اور مخلوط حکومت کے زعماء نے اور عوام نے مجھے یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. بڑا کڑا امتحان ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جتنا بھی وقت ہے عزت سے میں قوم کی خدمت کر کے میں عزت سے چلے جاؤں. لیکن مجھے اس سے زیادہ اس سے بڑا اور عہدہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ اس مالک کی مہربانی ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. لیکن یہ شخص اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ خدا نخواستہ مسلط ہوا تو وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا. یہ پاکستان کے لیے یہ ایک خطر کی گھنٹی نہیں، یہ اللہ نہ کرے and I hope I am proven wrong. Let me say very clearly. یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، یہ اداروں کو تباہ کر دے گا. یہ پاکستان کے اوپر سب سے بڑا یہ خطرہ ہے. شخص دن رات جو جھوٹ بولتا ہے، سازشیں کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو بدنام کرتا ہے. اور دیکھیے ایک یہ کہہ دینا اور بات ہے کہ بجلی کے بل مت دو، غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم سب انسان we learn through a learning curve. قبر تک ہم جاتے ہیں تو سیکھتے رہتے ہیں. جو یہ کہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں سمجھے کہ وہ اپنی موت مر گیا. ہم سب لرن کرتے ہیں، آخری دم تک ہم سیکھتے ہیں، قبر تک جانے سے پہلے تک. تو غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی بڑا بول دوں، رب سے معافی. تو یہ کہ جناب اب بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو، چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، سازش کرنا، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے؟ اور یہ کہنا کہ جناب میں جا کے باہر میں مانگتا ہوں، تو میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر خیرات بانٹتے ہیں اگر میں مانگتا ہوں. بھائی اگر وطن کے لیے، وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے، وطن کو ضرورت پڑی ہے اس وقت، تو میں ان کے گھٹنے بھی میں ہاتھ لگا دوں گا پاکستان کی بیوہ اور یتیم کی بحالی اور خوشحالی کے لیے. میرے میں کوئی، میں انا پرست نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں اور قوم کا خادم ہوں.
میں آخری دم تک میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھوں گا. جب یہ کام نہ کر سکا تو میں معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا. آغا غفور صاحب جی. جناب پرائم منسٹر، آپ نے جس طرح جان فشانی کے ساتھ 5 مہینے قوم کی خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت عوام جو ہے شدید مہنگائی کے کرب میں پریشان ہے. اس کے لیے آپ کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کی تقرری کب تک ممکن ہے؟ یہ تو آپ نے شرق اور مغرب کی بات کر دی ہے. آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے، یا مہنگائی کا آرمی چیف کی تعیناتی سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر فرق ہے تو اچھی بات. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے، یہ تو بات روز روشنی طرح یہاں ہے. لیکن یہ آپ کہیں کہ میرے قائد میاں نواز شریف ہماری مخلوط حکومت کے تمام زعماء، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اپنا دوسرے ہمارے ایم کیو ایم کے زعماء ہوں، اے این پی کے ہوں، باپ کے ہوں، بی این پی کے ہوں، جو بھی ہوں، سب کی سرتوڑ کوشش ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی ہو. اور ہم دن رات اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی الحمدللہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں تو ڈالر بھی نیچے گیا ہے، الحمدللہ روپیہ اوپر گیا ہے، 10-12 روپے اوپر گیا ہے، 14 روپے اوپر گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو میں نے 3 جون تک اس کو ڈیفر کیا ہے. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل معاف کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفرٹ شروع ہو رہی ہے، ہم بیج ہم جو ہے مفت ان سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو دیں گے. 12 ایکڑ پنجاب میں اور 25 ایکڑ صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں، اور تاکہ کسان کو ہم آسودگی دیں. صوبے خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے. لیکن کیا یہ مہنگائی ان 5 مہینوں میں ہوئی ہے؟ جو 4 سالوں میں مہنگائی، جو مین میڈ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی گئی، 52 روپے سے چینی 100 روپے سے کراس کر گئی، وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ گندم کے اوپر کی ایکسپورٹ کے بعد جو مہنگائی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ $2 پہ یا $3 پہ اسپاٹ میں ہمیں گیس مل رہی تھی، نہیں لی، اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتھے یہ چڑھے رہے، ان کی وجہ سے جو بجلی مہنگی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. نئے وزیر خزانہ دن رات محنت کریں. وہ میں آپ کو بالکل ان کا پیٹھ پیچھا ہے، ایمانداری سے کہتا ہوں، وہ ایک بڑے محنتی آدمی اور ایماندار آدمی ہیں. باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ، ہم دن رات اسی کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب نواز شریف نے جب چارج چھوڑا تھا 2017-18 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 3% تھی مہنگائی. آج ان 5 مہینوں بشمول آپ 5 مہینے نکال دیں تو کیا وہ 3% سے کم لے آئے تھے؟ وہ تو 14-15-20% جا پہنچی تھی. اور جب کوئی اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ 10 روپے یکمشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کس جگہ پر آپ موجود تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جائے تو آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں، جو سازشیں سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. شاکر ایک منٹ، آرمی چیف کے پاس. جی، آرمی چیف کا ایک قانون میں، آئین میں ایک باقاعدہ درج ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ. جی آپ پریشان نہ ہوں. مسٹر شاکر عباسی، میں نیو ٹی وی سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کا آخری سال شروع ہو چکا ہے آپ کا، پارلیمانی سال، اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے الیکشن کا.
جو بھی سیاسی پنڈت ہیں یا جب عوام میں جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن صرف میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی بنتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مریم نواز میاں نواز شریف کو لینے گئی ہیں؟ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ میاں کدوں آئے گا. ایک تو یہ اگر بتا دیں. اور دوسرا، آپ نے کہا کہ میں 71 سال کا ہو گیا ہوں، کل عمران خان 70 سال کے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی ایوریج کو کراس کرتے ہیں. تو جو آپ کا خاندان بڑا سیاسی رواداری رہی ہے، عمران خان بیمار جب ہوئے تو نواز شریف ان کے گھر گئے، ان کی عیادت کی. کوئی نیک تمنائیں ان کی 70ویں سالگرہ پر، کوئی بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے، کوئی پھول، کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ میاں جدو آئے گا، انشاءاللہ میاں جدو آئے گا خوشحالی دے پنڈ لے کے آئے گا. وہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا علاج مکمل ہوگا، ڈاکٹر اجازت دیں گے، وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، یہ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے، یہ ان کا ظرف ہے میاں نواز شریف صاحب کا. میں بھی گیا تھا، میں بھی اسپتال خبر لینے گیا تھا. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. انور رضا صاحب. شکریہ میڈم. پرائم منسٹر صاحب، 2 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سیاست پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس سے شاید نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں اب بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر لاڈلے کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی گفتگو اور آڈیو لیکس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب بہت سارے جرائم میں انوالو ہیں، تو کیا ان کو سزا دینے میں یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں سسٹم میں کوئی طاقتور ہلکے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان نیازی کی اس کبھی حرکت کے اوپر سازش ہے، کہ یہ سازش ہے. یہ ہی ہیز کمیٹڈ ٹریزن اگینسٹ دی لینڈ آف پاکستان، دا پیپل آف پاکستان. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ ہیز انفلکٹڈ irreparable damage to Pakistan's reputation and standing amongst the community of nations. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نے جواب دے چکا ہوں کہ اس کی کابینہ اس کی باقاعدہ انکوائری کی اجازت کر چکی ہے. اس کے جو ادارہ جو ہے قانون کے مطابق اس پر عمل ہوگا. دوسرا آپ کا جو سوال تھا، کیا سوال تھا؟ آپ کا سوال اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ سے نکل گیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپنا عدلیہ کے فیصلے جو بھی ہوں اس کا معاشرے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہر فیصلہ عدلیہ کا جو، اور خاص طور پر عدالت عظمیٰ کا، وہ اس کے اٹ ہیز فار ریچنگ اس امپیکٹ آن دا سوسائٹی. اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں سب کو مل کر رہتی دنیا تک عدلیہ کو مزید مضبوط انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی کاوشیں بروکار لانی چاہیے. رضوان جی پیچھے. السلام علیکم سر. رضوان شہزاد فرام دی ایکسپریس ٹریبیون. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو بھی نتائج آئے، آپ لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا اور بتایا کہ بکسے بھی چوری ہوئے، الیکشن چوری ہوا، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ پارلیمنٹ جعلی ہے. پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے عمران خان، وہ سلیکٹڈ ہیں. اگر وہ اس وقت سلیکٹڈ تھے اور پارلیمنٹ جعلی تھی تو یہ آپ کے آنے کے بعد کیسے لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہے؟ یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ان کے وقت وہ غلط تھا تو آج کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے، آپ یہ دیکھیں، ہم نے بطور انڈر پروٹیسٹ ہم پارلیمنٹ میں آئے کہ پارلیمانی نظام کو دھچکا نہیں لگنا چاہیے. پارلیمان نظام کو اگر ہم باہر چلے جاتے تو پھر اس ملک میں قیامت برپا ہو جاتی. جو عمران خان کی یہ جو سازشیں سامنے آئی ہیں، اگر وہاں پر پارلیمان میں ہم اس کا ہاتھ روکنے کے لیے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا خدا ہی جانتا ہے. بالکل. نیکسٹ ایک دو کر لیں. جی پی ایم صاحب، اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. سر یہ بتائیں کہ چونکہ مین فوکس عمران خان ہی تھا تو اب کیا فوکس عمران خان نہیں تھی، ان کی سازشیں تھیں. پلیز تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا جو مذاکرات کی آپ بات کرتے تھے تو کیا ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں؟ اور سیکنڈلی
جو کل آپ کی نشست ہوئی ہے, جو ڈنر ہوا ہے اتحادیوں کے ساتھ اور اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے, کے پی کے اور پنجاب گورنمنٹس کو یہ جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ اس لانگ مارچ کا وہ حصہ نہ بنے. اسپیشلی طور پر پنجاب کی ایک بات کروں گا کہ اگر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تو کیا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ان کو بھی کے حوالے سے پنجاب میں گورنر راج لگانے کے اوپر آپ کا فوکس ہے؟ میں کوئی یہاں پر پریمیچور بات نہیں کروں گا, البتہ یہ کہوں گا کسی کو غیر قانونی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ لینے میں اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی. حافظ صاحب جی لاسٹ کوشچن. حافظ صاحب. وزیر اعظم صاحب, ایک جو دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کا, وہاں آپ نے خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 6 ماہ مل گئے تو ہم لوگ پاکستان کی اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے, اگر نہ بدل سکے تو میرا نام عمران نیازی رکھ لینا. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیا تقدیر بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ یہ میں نے کہا تھا 2019 میں. 3 سال بعد 2022 میں ہمیں معیشت ملی تو تقدیر نہیں بدلی تو اور کیا. اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو ملک کا تو دیوالیہ نکل گیا ہوتا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ریاست کو بچایا اور دیوالیہ ہونے سے بچایا. کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت ہے اس قوم کی کہ ہم نے ووٹوں کی پرواہ نہیں کی, سیاست کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے, ہر زد و عام پر یہ بات تھی کہ جناب یہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو ہے. اس خدا نے مہربانی کی, کرم کیا. اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے, اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. تو میرے بھائی, میرے ساتھی, یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے. یہ معمولی بات نہیں ہے بالکل. صاحب جی پرائم منسٹر صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک روز قبل اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ 11 اپریل سے لے کر جون کے دوران جو 8 بینک تھے انہوں نے 27 ارب 70 کروڑ روپے کمائے جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے, مینوپولیشن کے ذریعے صرف زر مبادلہ کے ایکسچینج بزنس سے. اور ابھی 3 مہینے کے فگر اور آنے ہیں اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائسس آیا, فیول ایڈجسٹمنٹ اسی سے آئی, پرائسز بڑھی. کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربوں روپے پے کیے اور اسٹیٹ بینک نے اس کو باقاعدہ اقرار کیا, شو کاز نوٹس ایشو ہے. آپ وزیر اعظم ہیں, اس دوران یہ ہوا ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی نہیں بات کر رہا. میں بطور وزیر اعظم یہ آرڈرز میں نے دیے تھے انکوائری کے. آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی. یہ میں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس کی انکوائری کی جائے اور گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کس کی انکوائری کریں اور بالکل شفاف انکوائری ہونی چاہیے. وہ انکوائری پر اپنے نتیجے پر پہنچی اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, وہ اس کا بڑا ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں. آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے. وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکوائری کو پرسو کریں گے اور آپ کے سامنے نتائج آئیں گے انشاءاللہ. ایاز جی 1 منٹ جی میں دیتی ہوں. صاحب, ایاز اکبر یوسف جی, جیو نیوز سے. میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک حد ہو گئے. آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فل فور اس کو بحال کریں گے. اس کے حوالے سے ابھی تک سپورٹس مین تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تاحال اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. دوسرا پرنسپل صاحب, دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کے دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خاقانہ باشی صاحب تھے, جب نظام سیٹھی صاحب چیئرمین تھے, تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا. خان صاحب نے آ کے اپنی ایک تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے, 1 سال سے رمیز رضا صاحب بیٹھے ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی, کیا پریشر ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے؟ اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. دیکھیے, بات سن لینا جی, بات سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ سپورٹس کہ جو ڈپارٹمنٹ سپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے, میں نے آرڈرز بالکل دیے تھے اور مجھے ابھی جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے 1-2 دن پہلے اس کے اوپر آرڈرز کر دیے ہیں. دوسری بات, رمیز راجہ نئے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے. تو 5-6 مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. جاوید بلوچ صاحب.
एक आध लेने हम लोग। पीएम साहब, जावेद बलोच, न्यू टीवी से। पीएम साहब, हम देख रहे हैं कि तोशाखाना केस हो, ऑडियो लिस्ट हो या बाकी को केसेस हों, ठीक है अभी इंक्वायरी हो रही है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक कुछ 6 माह हो गए, कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आ सकी। क्या ये सिस्टम की कमजोरी है या इदारे जो है वो इंक्वायरी नहीं कर पा रही है, कुछ निकल नहीं पा रहा? नहीं, देखिए, वो अगर आपने कंपेयर करना है हमारी इन्वेस्टिगेशन को उस 4 साल दौर की इंक्वायरी को, वो तो झूठ और फ्रॉड का एक मुनम्मा था। बिल्कुल झूठ, फ्रॉड, बदनीति और एक विक्टिमाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन। मैं ना इसमें हम बिलीव करते हैं, ना मैं ये कभी काम करूँगा। जो तरीका मुरवजा तरीका है, जिस तरीके से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके लिए की जा रही है। और इंशाअल्लाह जूं नताइज सामने आएंगे वो आपके सामने लेके आऊँगा। अब देखिए ना कि जो आरिफ नकवी साहब जो अबराज के थे, वो लंदन में गिरफ्तार हैं। वो पैसा आया, वो जो वुटन क्रिकेट क्लब के जो फंक्शन हुआ, खैराती पैसा था, खैराती, और लग गया सियासत के ऊपर। और फिर मुझे जो ये फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट है, मेरे ख़िलाफ़ तो डेली मेल में छपवा दिया कि जनाब डिफिट का पैसा, शहबाज शरीफ जो डिफिट बरतानिया का इदारा, पैसा खा गया। उसी दिन रात को डिफिट ने दरवाज़ा खुलवा के छुट्टी थी और उसको नेगेट किया। ये गलत बात है, कोई हमारा पैसा नहीं खाया गया। लेकिन डेली मेल के ख़िलाफ़ मैं गया अदालत में और वहाँ पर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हक़ाइक़ पे फ़ैसला होगा। इमरान खान क्यों नहीं गया फैसले अपना फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़? इसलिए कि यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पैसा पाकिस्तान आया और वो इस्तेमाल हुआ सियासी मकासद के लिए। तो ये सारे हक़ाइक़ जो हैं ये आपके सामने आएंगे। और इसी तरीके से इमरान नियाज़ी ने चीन को बदनाम किया, तुर्की को बदनाम किया, जो टर्क कंपनी थी उनके एहलकारों को किस तरह बुरी तरीके से उनको गिरफ्तार किया। क्या ये तरीका? और एक धेला करप्शन का जो मेरे खिलाफ इल्ज़ाम था वो साबित नहीं। मैं आई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज़ नॉट विदाउट एनी रीज़न, विच इज़ नॉट विदाउट एनी अगर वो फैक्ट्स के ख़िलाफ़ है तो मैं कभी ये काम नहीं करूँगा। लिहाजा इदारे हैं जिनका ये काम है वो ये काम करेंगे। आई विल नॉट इंटरफेयर। ताहिर मुगल साहब जी, लास्ट क्वेश्चन। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, ताहिर मुगल मेरा नाम है। लास्ट में सवाल आने का मतलब है कि सारे सवाल पहले गुजर चुके होते हैं। मेरा जो क्वेश्चन ये था कि जो जितना आपने तो 4 साल 4.5 साल आपने बाप के साथियों ने जेलों में रगड़े खाए, नैब में खाए, 90 दिन इनकी हिरासत में रहे। क्या आपके 6 महीनों में ये सारे बिल्कुल पाक निकले हैं? मेडिकल स्कैंडल इनमें है, चीनी का स्कैंडल इनमें है, आटे का स्कैंडल इनमें है, क्या नहीं हुआ, मगर आपके 6 महीनों में कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुल्क और कौम 70 साल हो गए, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसी बनाएं जो कौमी मंसूबे हैं उनमें कोई रद्द बदल ना करे। इनमें अरबों रुपए जो है वो बढ़ जाते हैं, वो अपनी मर्जी का आके जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो रोक देता है, जैसा सी पैक का हुआ। बराए मेहरबानी कोई ऐसे काम करे जिसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। थैंक यू। ये जो फिर वो उसी नौयत का सवाल है, मैं इसको किसी और तरीके से फिर मैं जवाब दे देता हूँ। डे 1 से मैं कह रहा था कि नैब नियाजी गठजोड़। आप देखिए आप यानी लिटमस टेस्ट क्या है कि इनके खिलाफ जो कि इस्टेब्लिश केसेस थे उन 4 सालों में उनको बंद करने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि एक बावकार खातून को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद किया गया था और उस अपना चेयरमैन नैब को बाकायदा एक्सटेंशन दी गई और एक चीफ जस्टिस जो कि उस वक्त इलेक्शन के ज़माने में कैंडिडेट्स के इलाकों में गए। क्या एक चीफ जस्टिस का ये काम है कि वो तो देता है इंसाफ की तकड़ी के हिसाब से और पूरी कौम देखती है, उसको सदाइश देती है कि हाँ इंसाफ हुआ और देखा भी गया। चाहे जाए कि वो जाके अपना एक ख़ास पार्टी के कैंडिडेट्स को जाके बाकायदा वहाँ पर उनकी इलेक्शनरिंग करे। देखें प्लीज़, हक़ाइक़ को देखें ना। मैं इसमें बिलीव करता हूँ ना ये होना चाहिए था ना ये होगा। अब आप इन 6 महीनों में नैब नियाजी गठजोड़ का जो दिन रात जो झूठा प्रोपेगेंडा
दिन रात झूठ टेलीविज़न पर, और यानी नोटिस बाद में आता है, खबर पहले भी चल जाती है कि जनाब फलां को नोटिस मिल गया, फलां को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए। मैंने भी बात की अपनी भतीजी की, जरदारी साहब की, मुशरा की। मेरी बेटियों के घर को अपना नायब के कहने पर, इमरान खान न्याजी के कहने पर घेरे में लिया गया। ना मैं इन बदतरीन होचे हथकंडों में बिलीव करता हूँ, ना खुदा करे कि क़यामत तक दोबारा इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि इंशाअल्लाह इंसाफ की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो इदारे जो भी कार्रवाई करेंगे और जो भी रिपोर्ट लेके आएंगे वो मैं आपके सामने ले आऊँगा। आखिरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको फॉरेन फंडिंग केस में खाइन और सादिक और अमीन होने का जो इसका दावा था वो ख़त्म हो गया। वो मैंने नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। बाकी बातें जो मैंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, हक़ाइक़ की बुनियाद पर की हैं, और अगर एक बात गलत साबित हो जाए तो मुझे आप फिर माफ़ ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।